اگر عمران خان کو 2018 میں کوئی چھوٹی موٹی مدد فراہم بھی کی گئی تھی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان ایک غیر سیاسی بیک گراؤنڈ کا بندہ تھا جو پہلی بار اقتدار کے ایوان میں آیا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب تمام سیاسی خاندان 10 بار ناکام ہو چکے تھے۔ اگر اس کے مخالف یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان خود کوئی سیاسی حقیقت نہیں ہے، وہ نواز شریف کی طرح کسی جنرل جیلانی کے ذریعے سیاست میں آیا، یا بھٹو کی طرح فوج کا ہاتھ پکڑ کر سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کر سیاست میں آیا، یا فضل الرحمان کی طرح وہ اقتدار کا ٹٹو بن کر رہا، تو پھر آج اس سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آج میدان کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آج میچ کو فکس کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہر کسی کو اپنے ناجائز پیسے سے خریدنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو کہتے تھے کہ اسے سیاست نہیں آتی اور اسے سیاست میں لایا گیا ہے، تو پھر آج ہر ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کر کے آپ میدان سے بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو 40 سال سے پالے گئے ایک سیاسی بٹیر کے مردے کے اندر مصنوعی جان ڈال کر، اس کے نیچے ریاست کے ڈنڈے لگا کر اور اس کے ہاتھ میں کٹے پر والے کبوتر پکڑا کر اور حرام خور افسروں اور بے ضمیر ججوں کے ذریعے اس اشتہاری مجرم اور مفرور کے پھٹے غبارے میں بدبودار پھونک بھر کر اسے بکاؤ میڈیا کے اوپر پھلتا پھولتا دکھایا جا رہا ہے، جو کسی بھی ریاست کے لیے ایک انتہائی شرمناک ترین عمل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست عام آدمی اور اس کی فہم و فراست کے اوپر آفیشلی لعنت بھیجتی ہے۔ بدنصیبی تو یہ ہے کہ ہزاروں غلط فیصلوں کے بعد ایک آدھ صحیح نظر آنے والا عدالت کا فیصلہ بھی اپنے پیچھے ایک تلخ تاریخ رکھتا ہے۔ جب تک بلوچیوں اور پٹھانوں کو فوجی عدالتیں اٹھا کر ایگزیکیوٹ کرتے رہیں، ان کو سزا دیتی رہیں، تب تک سپریم کورٹ بھی خاموش رہی۔ جب اس نظام کے جھگڑے میں پنجابی بھی آئے تو سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو غیر قانونی قرار دے دیا، جبکہ میرے اندازے سے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ نے جو کرنا ہے وہ کرتے رہیں گے، جیسا کہ بہت سارے فیصلے عدالت دے چکی ہے، مگر ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ زیادہ دور آپ کیوں جاتے ہیں؟ 14 مئی کو الیکشن کی بات ہوئی تھی، تو کیا پھر الیکشن ہو گئے؟ اور ادھر اگر آپ نظر دوڑائیں تو آج تک پٹواریوں کی اوقات 150 روپے کی تھی، اگر وہ آج 5000 تک چلے گئے ہیں تو ان کو اڈیالہ جیل میں موجود قیدی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس کے ڈر اور جس کے خوف سے ان کے اوقات بڑھ گئی، ان کے پیسے بڑھ گئے، ان کا بکنے کا ریٹ بڑھ گیا۔ کوئی نمبر 1 ایجنسی ہو، کرکٹ ٹیم یا کوئی کھلاڑی، جب تک کپتان جیل کے اندر ہے تو باہر ضلالت کی دال جوتوں میں بڑھتی رہے گی، اور پھر یہی جوتے ہر روز آپ کے سر پہ لگتے رہیں گے۔